اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. 22 رجب کی نیاز، یعنی کہ جسے کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے، اس کے شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ثواب ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے نام پر جب بھی، جہاں بھی، جس کو بھی کبھی بھی کھلایا جائے وہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. کسی قسم کا مکروہ نہیں ہے، کسی قسم کا حرام نہیں ہے، کسی قسم کا منع نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر والوں کو کھلانا مراد ہے کہ نیاز جب ہم نے پکائی ہے تو اس سے مراد ہی نیاز کھلائیں. اس سے کیا مراد ہے کہ باہر والوں کو لے کر آئیں، ان کو کھلائی جائے، یا گھر والوں کو بھی ہم کھلا سکتے ہیں؟ تو صاف بات ہے، گھر میں جو ہماری خواتین ہیں یقیناً وہ مومنہ ہیں، ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ بھی مومنین کے بچے ہیں، ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں وہ مومن ہیں. یہ تمام جب کیا مومنین کے لیے ہے تو اس کے لیے شرط یہ نہیں کہ باہر سے کہ 200-300 بندہ آئے، 150-150 افراد کو لا کر اگر کھلایا جائے گا تو ہی نیاز ہوگی. یہ حسب توفیق، خدا نے جس کو جتنا عطا کیا ہے. دونوں باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ خدا نے جتنا عطا کیا ہے اس طریقے سے انجام دو اپنے معاملات. اور دوسرا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ایسا اہتمام نہ کیا جائے کہ خرچہ بھی ہو اور وہ ہمارا باعث ثواب بھی، عمل جو ہے باعث ثواب بھی نہ بن سکے. دعوت کسے کا کہا جاتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے 10 افراد کو جمع کر لینا یہ دعوت ہے. اب جس طریقے سے شریعت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کے بعد جو ولیمے کا رسم کی جاتی ہے، اس میں ولیمے کی دعوت دی جائے، کتنوں کو دی جائے؟ کم از کم 10 افراد جو وہ اگر آ گئے تو یہ ولیمے کی دعوت کہلاتی ہے. اور صرف ولیمہ شادی کے بعد ہی نہیں، حج سے آنے کے بعد بھی انتہائی اجر و ثواب ہے کہ ولیمہ کیا جائے، کہ ولیمہ یعنی کہ لوگوں کو بلا کر کھانا کھلایا جائے. مومنین کو کھانا کھلانا رزق میں وسعت و برکت کا باعث ہے. مومنین کو کھانا کھلانا محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سنت ہے. اتنا باعظمت اور ثواب والا کام ہے جس کے بے تحاشا فضائل و مناقب معصومین علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوتے ہیں. اب یہ نیاز ہم کس کس کو کھلا سکتے ہیں؟ وہ افراد جو ہمارے نان و نفقہ جن کا نان و نفقہ ہم پر واجب ہے، ان کو بھی یہ اگر ہم کھلا دیتے ہیں تو وہ جو ہماری مراد ہے کہ نیاز کھلانا، اس پر ہم پھر بھی پورے اترتے ہیں، مستحب عمل ہمارا پھر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ صدقہ و خیرات و فطرانہ جو ہے یہ ان افراد کو ہم نہیں دے سکتے جن کا نان و نفقہ میرے پہ واجب ہے، مگر نیاز کا جو حکم ہے یہ آتا ہے کہ ہم ان کو بھی کھلا کر وہ ثواب، وہ مستحب عمل کا اجر جو ہے ان کو بھی کھلا کر وہ حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ باہر سے غیر لوگوں کو بلا کر اور غیر مومنین کو بلا کر کھلایا جائے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بھتیجے بھانجے، اپنے گھر کی خواتین، ان کو کھلایا جائے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہاں تک روایات ملتی ہیں، انسان پروردگار نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسانوں میں مسلمان بہترین پروردگار کی ایک چنی ہوئی چیز ہے کہ انسانوں میں سے بندہ مسلمان بن جائے، اور مسلمانوں میں پھر مؤمن ہونا یہ ایک کمال ہے کہ مؤمن کی دعوت کرنا یہ بہت بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے. یہاں پر یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی حیوان کو اس کے کھانے کی خوراک بھی ڈالتے ہیں تو یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے پروردگار اس کا بھی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا. انسان ہونا، مسلمان ہونا، مؤمن ہونا
اس کو کھانا کھلانا، اس کا پیٹ بھرنا، یہ تو بے حد اجر و ثواب کی بات ہے۔ اب یہ 22 رجب صرف 22 تاریخ سے منسوب نہیں ہے۔ اب سب لوگ پورا ماہ رجب جو ہے وہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی 13 کو کرتا ہے، کوئی 27 کو کرتا ہے، کوئی اتوار کا دن، ہفتے کا دن چھٹی والا دیکھ لیتا ہے۔ یہ جب بھی کی جائے معصومین علیہ السلام کے نام سے، ضروری نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز فقط و فقط رجب میں ہی دے سکتے ہیں۔ ہم شعبان میں، رمضان میں، کسی اور مہینے میں جس کا دل چاہے، جس امام سے منسوب کر کے دسترخوان لگانا چاہے، وہ باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، مستحب ہے کہ اس کا انسان کو بہرحال فائدہ ہی ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دسترخوان پر ایسے افراد ضرور موجود ہوں جو مستحق ہیں، اور اگر مستحق کوئی نہیں بھی ہے تب بھی مالدار مومن کو، امیر لوگوں کو بھی کھانا کھلانا، دسترخوان پہ بٹھانا، یہ بھی باعث ثواب ہے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ، جن کے رزق تنگ ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور تمام معصومین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار سب افراد کے، تمام مومنین کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور جن کو رزق عطا کیا ہے ان کے رزق کے حلال میں مزید وسعت و ترقیاں عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔